اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آئیے وائس چینل کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سرکار دو جہاں احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بیان کرنے جا رہے ہیں، تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سب محبت اور عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اور فرشتے اس کے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو ان پر اور سلام۔ اب اس سے زیادہ اور کون سی فضیلت ہوگی کہ یہ خود خدا کا فعل ہے اور ہمارے لیے حکم ناطق ہے۔ ایک تو تقلید خدا، دوسرا تعمیل حکم خدا، کیونکہ جو شخص ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ دھل جاتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ کہ ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے یا ان کا ذکر کیا جائے تو ہمیں درود شریف لازمی پڑھنا چاہیے۔ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوح انسانی، سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح و پیشانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، سلام صاحب خلق عظیم انسان کو سکھلا دے، یہی اعمال پاکیزہ یہی اشغال روحانی، زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے، تیرے پرتو سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تحمید طولانی۔ حضرت آمنہ، آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ اے آمنہ خوش ہو، تیرے شکم میں سردار دو جہاں اور بہترین خلقت نے قرار پایا ہے، اور جب یہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ایک علم سبز محمدی لے کر دنیا میں جاؤ، اس علم کو خانہ کعبہ کی چھت پر نفس کر کے منادی کرو کہ آج کی رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آمنہ مشرف ہوئی، اور کہہ دے اے ساکنان زمین، خوش ہو کہ دو جہاں کے سردار حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ خوش قسمتی اس امت کی جن کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوئے، اور زہی تقدیر اس شخص کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس شب نور محمدی حضرت آمنہ کو سپرد ہوا تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے عرش تجلیات کا برقع پہن اور خوشی اور فخر کی چادر اور اے جنت کی حوروں تمام کھڑکیاں کھول دو اور آراستہ ہو جاؤ، آج ہمارا محبوب اپنی والدہ کے شکم میں مبارک میں رونق افروز ہوا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ حمل کے شروع سے 6 ماہ تک مجھے کوئی علامت ایسی ظاہر نہیں ہوئی جو اکثر عورتوں کو اس حالت میں ہوتی ہے، یعنی بوجھ معلوم ہوتا ہے، بلکہ جس قدر ولادت کا زمانہ قریب آتا جاتا اتنے ہی درجے بہتر سرور اور فرحت بڑھ جاتے، اور طبیعت کو انبساط اور خوشی ہوتی تھی، کیونکہ پہلے مہینے میں حضرت آدم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے آمنہ خوش ہو کہ تیری شکم میں وہ صاحب عزت و توقیر ہیں جن کے واسطے زمین و آسمان پیدا کیے گئے۔ دوسرے مہینے میں حضرت نوح تشریف لاتے ہیں اور فرمایا اے آمنہ تمہاری شکم میں وہ فرزند ہے جو صاحب آخرت و فتوحہ ہوگا۔ تیسرے ماہ حضرت ادریس، چوتھے ماہ حضرت ابراہیم، اور 5ویں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور 6 میں حضرت موسیٰ، اور 7 میں حضرت داؤد، اور 8ویں میں حضرت سلیمان، اور 9 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور سب نے طرح طرح کے فضائل و خوشخبریاں سنائیں۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب پیدائش کا زمانہ قریب آیا تو حضرت آسیہ اور حضرت بی بی مریم حاضر ہوئیں، اور بہت سی حوریں جنت کی ان کے ہمراہ تھیں جن سے سارا گھر بھر گیا۔
شربت دریافت کرنے پر کہا اللہ تعالیٰ نے حضور کی خدمت کے واسطے بھیجا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں قریب وقت وضع حمل کی ایک ایسی دہشت ناک آواز میرے کان میں آئی کہ جس کو سن کر میں کانپ گئی اور مجھے خوف معلوم ہوا۔ اتنے میں ایک مرغ سفید آیا، اس نے اپنے بازو میرے سینے پر ملے جس سے وہ خوف بالکل جاتا رہا، مگر کچھ پیاس معلوم ہونے لگی۔ اسی وقت ایک آدمی سفید لباس پہنے میرے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں شربت کا گلاس تھا جو دودھ سے زیادہ میٹھا تھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور اس میں گلاب کی سی خوشبو آتی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ میں وہ گلاس دیا، میں نے خوب سیر ہو کر اس شربت کو پیا، مان تشنگی دور ہوئی۔ اندازے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی فرشتہ تھا جو جنت سے بحکم رب العالمین شربت لایا تھا۔ 12ویں تاریخ ربیع الاول دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت زمانے آدم سے 6700 برس کے بعد ہمارے بادشاہ والا جاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان کو اپنے جمال تاب سے روشن و منور فرمایا۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ پیدائش کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمایا تو 4 عورتیں آسمان سے اتری، ایک بی بی حوا علیہ السلام، دوسری بی بی آسیہ علیہ السلام، تیسری بی بی سارہ علیہ السلام، چوتھی بی بی ہاجرہ۔ ایک کے پاس تشت سونے کا، دوسری کے پاس زمرد کا لوٹا، تیسری کے پاس سفید حریر، چوتھی نے بہشتی عطر لگایا، تمام مکان مہک گیا۔ روایت ہے کہ آپ کی پھوپھی بی بی صفیہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حاضر تھی۔ اس وقت تمام مکان روشن ہو گیا اور اس کی خوشی میں نے 6 چیزیں عجیب و غریب دیکھی۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور یا ربی امتی فرمایا۔ دوسرے، آپ کا نور چراغ پر غالب تھا۔ تیسرے، میں نے چاہا کہ آپ کو نہلاؤں تو غیب سے آواز آئی کہ اے صفیہ تو تکلیف نہ کر، ہم نے اپنے حبیب کو دنیا میں پاک و صاف بھیجا ہے۔ چوتھے، آپ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ پانچویں، آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت مثل آفتاب کی چمکتی تھی جس پر بخط نور تحریر تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت خانہ کعبہ میں تھا، میں نے دیکھا ایک بار کی کعبۃ اللہ اپنی جگہ سے ہلا اور خوشی میں جھوما، پھر 4 دیواری کے ساتھ جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کیا اور پھر اپنی جگہ دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے زمین کے بت اوندھے منہ گر پڑے، کسر و کسرا میں زلزلہ آ گیا، وہ شک ہو گیا اور اس کے 14 کنگرے ٹوٹ گئے، شیاطین کے تخت الٹ دیے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا فرماتی ہیں کہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے جس عورت نے حضور پاک کو ہاتھوں پر لیا وہ عورت میں ہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی الحمدللہ فرمایا، اس کے جواب میں غیب سے کسی نے یرحمکم اللہ کہا۔ عثمان ابی العاص کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ کی پیدائش کے وقت میں وہاں موجود تھی۔ اس وقت ایسا نور چمکا کہ اس کی روشنی سے تمام گھر روشن ہو گیا اور تارے آسمان سے نیچے اتر آئے۔ مجھ کو ڈر لگتا تھا کہیں اب زمین پر نہ گر پڑے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جلوہ فرمایا تو ایک شب غیب سے آواز آئی کہ اے بنی سعد کی عورتوں خبردار رہو، اللہ تعالیٰ نے تم پر رحمت نازل فرمائی ہے۔ قبیلہ قریش میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، دوڑو اور جلد اس کو اپنی آغوش میں لے لو۔ حلیمہ فرماتی ہیں یہ خوشی کی خبر قبیلہ سعد کی یہ عورتیں سن کر مکے کی طرف دوڑی ہوں۔ ان سب عورتوں کی سواریوں کے جانور نہایت تیز تھے اور میری سواری کی اونٹنی نہایت ضعیف اور سست تھی، ہر چند میں اس کو ہانکتی لیکن وہ آہستہ ہی چلتی تھی، میں سب سے پیچھے رہ گئی۔ ان سب عورتوں نے جلدی سے جا کر تمام سرداروں اور امیروں کے لڑکے لے لیے لیکن مجھ کو کوئی لڑکا نہ ملا۔ میں مایوس ہو کر ایک طرف غمگین بیٹھی تھی۔ اسی اثنا میں ایک شخص بڑی شان والا جس کے چہرے سے متانت ٹپکتی تھی آیا اور بلند آواز سے کہا، اے بنی سعد کی عورتوں، تم میں اب کوئی لڑکا لینے والی رہ گئی ہے؟ میں یہ آواز سن کر دوڑی اور کہا، میں لڑکا لینے سے باقی ہوں۔ انہوں نے میرا نام پوچھا، میں نے کہا حلیمہ۔ ارشاد ہوا، اچھا
तुम हमारे पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लो। मैंने कहा बहुत अच्छा। बनी साद की औरतों ने उनको बावजह यतीमी के नहीं लिया था। हलीमा फरमाती हैं मैं अब्दुल मुत्तलिब के हमरा मकान में गई। जिस वक्त मेरी निगाह आपके जमाल जान ताब पर पड़ी, 1000 जान से आशिक हो गई। आहिस्ता से सीने मुबारक पर हाथ रखा, आपने आंखें खोल दी और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। मैंने पेशानी मुबारक पर बोसा देकर गोद में उठा लिया और दाएं छाती का दूध दिया। फौरन पीने लगे और बाएं का दिया तो आपने नहीं लिया क्योंकि रदाई भाई का हक था। हज़रत हलीमा फरमाती हैं जब हमारा काफिला रवाना हुआ तो मेरी उठनी ने वो चुस्ती दिखाई कि सब साथियों की उठनियाँ पीछे रह गईं। मेरे कबीले की औरतें जो पीछे रह गई थी ये हाल देखकर मुतहय्यर हुई और कहा ए हलीमा ये क्या सबब है कि बर वक्त रवानगी तेरी उठनी इस कदर सुस्त दिखाई दी कि चलना दुश्वार था, और ये कि अब सबसे आगे। उठनी ने खुद जवाब दिया जिस कदर नाज करूं आज मुझे ज़ेबा है, जिस कदर नाज करूं आज मुझे ज़ेबा है कि मेरी पुश्त पर सरदार रसूलों का है, कि मेरी पुश्त पर सरदार रसूलों का है। हज़रत हलीमा फरमाती हैं मेरे कान में गैब से आवाज़ आई थी ए हलीमा खुश हो कि अब तेरे नसीब जागे क्योंकि तेरी गोद में हबीब खुदा अहमद मुश्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए हैं जो तमाम मखलूक़ात के सरदार हैं। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि जिस मकाम पर क़याम करती हैं आपके कदमों की बरकत से इस जगह के तमाम दरख्त और घास सरसब्ज हो जाती। जिस रोज़ आप मेरे मकान में तशरीफ़ लाए मुझे चिराग जलाने की ज़रूरत नहीं हुई क्योंकि आपका चेहरा 14वीं रात के चाँद की मानिंद चमकता था। आपके चेहरे अनवर की रोशनी से तमाम मकान रोशन रहता था और जब कोई चीज़ कोठरी में लेने जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठा लेती और वो जगह रोशन हो जाती। और आप फरमाती हैं कि कभी आप मिसल बच्चों के नहीं रोते थे। मुबारक तुझे ये बड़ाई हलीमा, बड़े इल्म वाले को लाई हलीमा, मिला तीनों दुनिया का सरदार तुझको, तेरी बात हक ने बनाई हलीमा। हलम व सवाब उनके हिस्से में आया, खिलाई सोएबिया है दाई हलीमा। बनी साद का दश्ते रश्के चमन है, गुले हाशमी चुन के लाई हलीमा। वो अल्लाह वाला तेरी गोद में है, सनागर है जिसकी खुदाई हलीमा। दिए की ज़रूरत ना मिशल की हाजत, अजब रोशनी तूने पाई हलीमा। बनी साद की औरतों को हसद है, बड़ी दौलतें लूट लाई हलीमा। जो हूरो मलक को मुयस्सर नहीं है वो नेमत तेरे हाथ आई हलीमा। नाज़रीन आप सबको भी जश्न आमद रसूल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको मदीने की हाज़ी नसीब फरमाए और रोज़े रसूल पर दुरूद व सलाम पेश करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको जन्नतुल बकिया में मदफन अता फरमाए और हम सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।